بھی پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں تمہاری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے موسیقی گانے اور میوزک سننے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ مسجدوں کو بس 5 وقت میں ویران کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سن لو میرا اللہ غیور ہے، ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قدرت جب پکڑ کرنے پر آتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اللہ کے بندو اپنے حال پہ رحم کرو، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی طاقت اور قوت دینے والا ہے۔ نیکی کی قوت اللہ دیتا ہے، نیکی کی طاقت اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو پگھلا دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو جلا کے راکھ کر دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو ذرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے سمندر کو قطرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے قطرے کو سمندر بنا دے۔ اللہ کے بندو کیا سوچ کے گناہ کر رہے ہو؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اپنی تباہی اور بربادی کا رونا رونے والوں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے خودی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہے، ہر پل کی خبر رکھتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تحت الثری کی تہ میں جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا میرا اللہ سب کچھ گوارا کر لیتا ہے مگر بے حیائی گوارا نہیں فرماتا، گناہ کو گوارا نہیں فرماتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ارے مولانا لوگ تو ہم کو اللہ سے ڈراتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا۔ ہم نے کہا کریم ضرور ہے، ستار ضرور ہے، غفار ضرور ہے، مگر غیور بھی ہے۔ اگر ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت میں پیدا کر کے آدم کو جنت سے باہر کر سکتا ہے صرف غیرت کی وجہ سے، تو کروڑوں پاپ کرنے والوں تم کن آنکھوں سے جنت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ اور پھر غیرت کا عالم یہ ہے، حضرت آدم کو ہماری عبرت کے لیے لغزش پیغمبرانہ پر میرا مسلک یہ ہے، نبی خطا نہیں کر سکتا، نبی گناہ نہیں کر سکتا، خطا اور گناہ نبی کے قریب سے گزر کر بھی کبھی نہیں جا سکتی۔ ہم اس کو خطا اور گناہ نہیں کہتے، ہم تو اسے لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں، لغزش معصومانہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا جاتا ہے، اور کس شان سے؟ کپڑے واپس لے کر۔ توجہ تو کریں گے، کپڑے واپس لے کر، جنت کے کپڑے آدم و حوا سے، میں چھیننے کے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، بد مذہبوں میں اور اہل محبت میں یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے چھین لیا، ہم نے کہا چھینا نہیں، واپس لیا ہماری عبرت کے لیے۔ اور حضرت آدم و حوا کپڑے واپس لیے جانے پر ایسے شرمائے کہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپا کر دنیا میں لائے۔ جی مسلمانوں غور کرو، معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو کپڑے واپس لے کر کے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر سود کے دھندے کرنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے خدا کی رحمت کو تو دیکھا، خدا کی غیرت پر کب نظر کرو گے؟ اور یاد رکھنا، سفید لباس پہننا، خوبصورت ٹوپیاں لگانا اور چہرے کو خوبصورت بنانا، یاد رکھنا تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، میں تم کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسروں کے سامنے متقی بننے والوں، کیا قدرت کو بھی تم دھوکہ دے لو گے؟ چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، کیا تم قدرت کو بھی دھوکہ دے لو گے؟ سن لو اور
अच्छी तरह सुन लो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने एक बुजुर्गों को खत लिख करके कहा था कि अगर तुम 7 कमरों में छुप कर भी गुनाह करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह को जानता है, वो पूरी दुनिया में तुम्हें जलील कर देगा। भाइयों, सियासी पार्टियां जलील करती नहीं है, जलील तो कुदरत करती है, लेकिन कुदरत किसी ना किसी को मुसल्लत करती है। आप क्या रोना रो रहे हो दुनिया की पार्टियों का? अपने अमाल दुरुस्त करो, अगर हालात दुरुस्त ना हो जाए तो फिर आप हमारे साथ चाहें वो सुलूक करें। जो कौम इफ्तार के वक्त भी व्हाट्सएप पर लगी रहती हो, उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक क्या? जो कौम 1.25 घंटा और 40 मिनट तरावी की नमाज के लिए खड़े नहीं रह सकती है, उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक क्या है? जो कौम उस वक्त तो अल्लाह से नहीं मांगती जबकि अल्लाह की रहमत पुकार पुकार के कहती है इफ्तार का वक्त है, जो मांगना है मांग लो, मैं जरूर अता करूंगा, उस वक्त तो तुम कुदरत से नहीं मांगते। जरा गौर तो करें ना, माहे सियाम गुजरा कहां गुजारा? पहले तो रोजे ही नहीं रखे, और जिन्होंने रखे हैं उन्होंने किस शान के रखे, जरा वो अपने रोजों का हिसाब तो करें। अल्लाह के बंदो, ये जिल्लत ना होती, ये रुसवाई ना होती। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छा जुमला लिखा। आला हजरत के उस्ताद भी और वालिद भी हैं, कहते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले अल्लाह को कादिर जानकर तू जहर क्यों नहीं खाता? जब वो करीम है, तेरे गुनाह पे तुझे बख्शेगा, तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने पे तुझे जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन तूने अल्लाह को करीम जान करके गुनाह तो किया, अल्लाह को कादिर जान करके तूने कभी जहर नहीं खाया। आदम और हव्वा से कपड़े वापस ले लिए गए, और उसके बाद गैरत का आलम यह है कि 200 साल तक के आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम 200 साल तक अल्लाह को पुकारते रहे, दुआ करते रहे, मगर गैरत का आलम यह है कोई जवाब नहीं दिया। 200 साल तक जवाब दिया, मासूम को जवाब नहीं दिया गैरत की वजह से। हम क्या सीख रहे हैं? कुछ सीखिए ना, कुछ तवज्जो कीजिए ना। हम कहते हैं हम आशिक रसूल, हम आशिक रसूल, हम आशिक रसूल। सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम छोटे से छोटा गुनाह करो, कुछ भी करो, मुझे तो बस इतना समझता है कि कितना ही छोटा गुनाह कर लो, कोई गुनाह करो उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। गुनाह कोई करो उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। अब आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, जो माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो एक दिन में सैकड़ों मर्तबा अपने नबी का दिल दुखाए, उसकी जबान पे मरते वक्त तो कलेमा कैसे आ सकता है? एक रिवायत पढ़ता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। अब इस रिवायत को मैं कुछ शरह के साथ पढ़ूंगा, बतौर मफहूम पढ़ूंगा, लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा है। कभी हमने रसूलुल्लाह के दिल का ख्याल किया? कभी हमने अपने आका के दिल का ख्याल किया? फारूक आजम के इस कौल पर हमने कभी तवज्जो की कि जब मैं हजाम की कुर्सी पर बैठकर दाढ़ी मुड़ाता हूँगा तो वो चेहरे पे वस्तरा बाद में चलता होगा, पहले वो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता होगा। अगर मैं किसी औरत को पाप की नजर से देखता हूँगा तो अल्लाह अकबर, उस औरत की चेहरे पर नजर डालना, अल्लाह अकबर, ये रसूलुल्लाह को कब्र शरीफ के अंदर कितना बेचैन करता होगा। याद रखना मुसलमानों, हम किसी मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले नबी का कलेमा नहीं पढ़ते, हम उस नबी का कलेमा पढ़ते हैं जो जिंदा है और उसके सदके कायनात जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। हमारा नबी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, इसलिए कि ऐसा जिंदा नबी अल्लाह अकबर जिसको अल्लाह ने रूहे कायनात बनाया हो। अरे जब मेरी रूह नहीं मर सकती तो कायनात की रूह कैसे मर सकती है? जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह अकबर, जिस्म मरता है रूह नहीं मरती। मुस्तफा
ہے، کائنات میں دریا بھی ہے، کائنات میں آسمان بھی ہے، جو عرش کی روح ہے، جو کرسی کی روح ہے، جو سمندروں کی روح ہے، جو دریاؤں کی روح ہے، جو فرشتوں کی روحوں کی روح ہے، اللہ اکبر، وہ روح کائنات ہے، وہ روح عالمیان ہے، وہ روح عالم ہے۔ امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے قدموں پہ جان دے دی جائے اور شہید ہو جایا جائے۔ تو ان شہیدوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ ان کے نام پہ جو مر جائیں وہ زندہ ہیں، ان کے نام پہ جو مر جائیں وہ زندہ ہیں، تو نام والے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہر وقت ہم رسول اللہ کی نگاہوں میں ہیں، ہر وقت ہم حضور کی، ہم جو کرتے ہیں حضور اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، ہمارے اللہ کے بتائے سے حضور سب کچھ جو اللہ دکھاتا ہے سب دیکھتے ہیں، جو سناتا ہے سب سنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اگر ہضم نہ ہو تو قرآن پیش کر دوں، کیونکہ ہم جتنا قرآن پیش کر سکتے ہیں اہل سنت اتنا کوئی نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ ہماری کڑیاں قرآن مقدس کی 1450 سال پرانی جڑی ہوئی ہے۔ ہم 1857 کے بعد کے لوگ نہیں ہیں، انگریزوں کی مدد کی پیداوار نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی امداد والے ہیں۔ ہاں الحمدللہ تعالی ہم 1857 بعد والے لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ ہماری کڑیاں صحابہ سے جڑتی ہے، اسی لیے ہمارے پاس حدیث کا خزانہ، قرآن کا خزانہ 1450 سال پرانا ہے۔ ہمیں کوئی نئے خزانے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی جستجو کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن نے بتایا سورۃ النمل کے اندر کہ 3 میل دور کے فاصلے سے چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا۔ ابھی میں سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے کبھی دیکھا چونٹی کی آنکھیں کتنی بڑی ہوتی ہیں؟ کبھی دیکھا؟ چونٹی اتنی باریک سی ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان مسل دو تو پتہ نہ چلے کہ اس کا وجود کہاں گیا، تو اس کی آنکھیں کتنی باریک ہوگی۔ جب اللہ چونٹی کو دکھانے پر آئے تو 3 میل کے فاصلے پہ دکھا دیتا ہے۔ جب مخلوق میں ذلیل مخلوق کو دکھانے کا، پتلی دبلی اور انتہائی باریک سی مخلوق کو دکھانے کا یہ حال ہے، تو جس کو محبوب بنایا ہوگا اس کو کتنا دکھاتا ہوگا۔ ارے جس کو اپنا آپ دکھا دیا پھر اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ لوگ کم از کم اس پر تو توجہ کریں نا، جس کو اپنا آپ دکھا دیا اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ جس سے خود بے حجاب ملتا ہے پھر کون سی چیز کو حجاب میں رکھا ہوگا؟ اسی لیے تو یار لوگ کہتے ہیں کہ معراج پر خدا کو دیکھنے نہیں گئے تھے، جبریل کو دیکھنے گئے تھے۔ ہم کہتے پاگلو، جو خادم کو دیکھنے جائے یہ کون سی معراج ہے؟ خادم کو دیکھنے کو معراج نہیں کہتے، بلکہ خدا کے دیکھنے کو معراج کہتے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عرس اکبری، زندہ باد زندہ باد۔ رہی بات جبریل کو دیکھنے کی، تو جبریل تو خود ہی بار بار آتے۔ میرے امام کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے۔ جبریل کو وہ دیکھنے کیا جائیں گے، جبریل سدرہ چھوڑ کے انہیں دیکھنے آتے۔ یا اللہ کوئی کام دے دے، اسی بہانے مدینے جاؤں اور آمینہ کے لال کے رخ انور کو تک لوں۔ چمن طیبہ ہے یہ باغ کے مرغے سدرہ، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر۔ بلکہ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کروں، ایک دن حضور نے کہا اے جبریل
तुम आते हो इंसानी शक्ल में आते हो, कभी अपनी असली शक्ल तो दिखाओ। कहा हुजूर आइएगा रात के वक्त तो जन्नतुल बकी में, बकीउल गरकत जिसको कहते हैं मुसलमानों का कब्रिस्तान, हुजूर गए तो जिब्रील के 600 पर है। जिब्रील ने अपने पर खोले और अपनी असली हालत दिखाई। हुजूर ने देखा और मुस्कुराए। तो जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपनी असली हालत दिखा दी, आप भी अपनी असलियत दिखा दीजिए। मैंने तो अपना असली रूप दिखा दिया, आप भी अपना असली रूप दिखाए ना। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील तू नहीं देख सकता, तुझे हम देख सकते हैं मगर तू हमें नहीं देख सकता। क्यों? इसलिए कि जिसे कोई नहीं देख सकता हम उसको देखते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोश लन तरानी, कहीं तकाजे वसाल के थे। और अल्लाह ऊपर क्या मजे में कहते हैं, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाई नहीं दुई की, ये कहना थे यहाँ आ रहे थे। अल्लाह अकबर कहते, कमाल इनका के झूठे नुक्तो, कमाल इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, और मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। क्या बात है, जिंदाबाद। हुजूर की शान है ये। हमारी निगाह से वो छुपे हुए हैं, हम उनकी निगाह से अल्लाह जो जो दिखाता है वो देखते हैं, जो जो सुनवाता है वो सुन। जब चूटी को इतना दिखा दे तो महबूब को कितना दिखाता। फिर चूटी ने कहा, चूटियों बिलों में घुस जाओ। कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर लाशऊरी तौर पे तुम्हें कुचल न दे तो सुलेमान सुनकर मुस्कुरा दिए। अरे जब सुलेमान चूटी की इतनी सुन लेते हैं 3 मील के फासले से, जब सुलेमान की ताकत का ये आलम है तो जाने सुलेमान मुस्तफ़ा जाने रहमत के कानों की ताकत का आलम क्या होगा। मेरे इमाम उन कानों के बारे में फरमाते, बड़े मजे फरमाते, कहते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। उनके कान नहीं है सिर्फ, बल्कि वो करामतों की कान है। इल्म वाले इस कान को समझते हैं। एक कान कहते हैं इसको कान, ये कान, और एक कान कहते हैं खदान को। खदान के अंदर वो बहुत सारा, जिसकी खदान होती कान होती। सोने की खदान है, बेहिसाब सोना होगा। हीरे की खदान है, बेहिसाब हीरा होगा। मोती की खदान है, बेहिसाब मोती होगी। नमक की खदान है, बेहिसाब नमक होगा। कोयले की खदान है, बेहिसाब कोयला होगा। कहते हैं रसूलुल्लाह के वो सिर्फ कान नहीं है, बल्कि वो करामतों की कान है। इतनी करामतों का ज़ुहूर होता है उन कानों से कि इंसान गिनते गिनते थक जाए। बहरहाल तो मैं जो रिवायत पढ़ रहा था उस पर आपकी तवज्जो है क्या? कोई गुनाह करो हुजूर का दिल टूटता है। इस पर रिवायत पढ़ रहा हूं, इसको किताबुत तव्वाबीन में लिखा गया है। मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूं। एक जवान थे, उनका नाम सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान था। सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान, किताबुत तव्वाबीन से आपकी खिदमत में मफहूम के तौर पे पेश कर रहा हूँ। सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान जवान थे, नए नए मुसलमान हुए थे, तरबियत के मराहिल से गुजर रहे थे कि ऐसे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी खिदमत पर मुकर्रर कर रखा था। हुजूर उनको कोई ना कोई काम देते रहते थे। घोड़ों को चारा देना, नहलाना, बकरियों को चारा देना, किसी को बुलाने के लिए भेज देना, ये काम वो काम। एक दिन किसी को बुलाने के लिए सालेबा को भेजा, सालेबा जाओ फलां को बुला कर लाओ। वो गए और जाने के बाद एक औरत पर ऐसी हालत में उनकी नजर पड़ गई, वो हालत पर आमतौर पे औरत पे नजर नहीं डाली जा सकती। किसको हालत कौन सी थी मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, बल्कि बस इतना कि आपको बात समझ में आ जाए। यानी एक ऐसी औरत ऐसी हालत में थी कि उस पर नजर नहीं डाली जा सकती। उन्होंने डाला नहीं था, पड़ गई थी। और आप जानते कि अगर अचानक नजर पड़ जाए तो हुजूर अलैहि सलाम की हदीस है, आपने मौलाए कायनात से फरमाया कि अली, अगर तेरी पहली नजर औरत पर पड़े तो ये मुआफ है, और दूसरी डाली जाए तो ये गुनाह है।
پہلی نظر پڑے تو پھیر لیا، یہ تو عبادت ہے، تو نیکی ہے۔ نظر پڑ گئی ایسی حالت میں کہ اس حالت پر عورت پر نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی، اس حالت میں عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نظر پھیر لی، بہت دھیان سے فوراً نظر پھیری، اور جیسی نظر پھیری تو غیرت عشق نے انگڑائی لی، اور جب غیرت عشق نے انگڑائی لی تو دل میں خیال آیا، سالبہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے عورت پر ایسی حالت میں نظر ڈالی اور تو نے یہ گناہ کر دیا، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، نہ گناہ ہو سکتا تھا، پڑ گئی تھی، پھیر لیا تھا، مگر غیرت عشق کا انداز دیکھو، سالبہ تو نے عورت پر اس حالت میں نظر ڈال دی، جن آنکھوں سے تو رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے، آقا کے رخ انور کی زیارت کرتا ہے، حضور کے رخ بددعا کو دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے تو نے کسی عورت پر نظر ڈال دی۔ فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھائی، روتے روتے اللہ سے عرض کی، میرے اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کاش میں آج سے پہلے مر جاتا، میری روح نکل جاتی، مولا اگر تم مجھے معاف کر دے تو تیرا کرم ہے، اور اگر معافی نہیں ہو سکتی تو جو سزا چاہے دے دی جائے، لیکن میری ایک عرضی ہے کہ مولا میرے اس گناہ کی خبر، توجہ غیرت عشق، انداز عشق، عرض کرتے ہیں میرے اس گناہ کی خبر، وہ گناہ نہیں تھا اپنے تئی سوچ رہے تھے، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اگر محبوب کو اس گناہ کی خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا سکتا ہوں، بڑے سے بڑی تکلیف اٹھا سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا، میرے اللہ میری اس فعل کی خبر، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت پہنچنے دینا، مولا ان کا دل ٹوٹے گا، ان کا دل دکھے گا، میں ساری تکلیفیں برداشت، ساری مصیبتیں اٹھا لوں، محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا۔ اور پتہ ہے وہ جوان، اس کے غیرت عشق نے جب اس کو کچوکے دیے تو وہ جوان واپس پلٹ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے وہ جوان ایک جنگل کی راہ لیتا ہے، جنگل چلا جاتا ہے، اور اللہ اکبر، دیکھو یہ ہے اللہ والے، یہ ہے عشق والے، یہ ہے غیرت والے، یہ ہے محبت والے، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنے دلوں کا رشتہ استوار کرنے والے، حضور علیہ السلام کے حقوق کو ادا کرنے والے۔ ہم لوگ تو عشق کے دعوے دار ہیں، عشق کا نعرہ لگاتے ہیں، صرف نعروں کی حد تک ہم محدود ہیں۔ بس میرے بھائی ذرا کچھ سیکھ تو لو عشق والوں سے۔ گھر نہیں آئے واپس، رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، بلکہ کہاں چلے گئے؟ سیدھا واپس گئے جنگل میں، اور ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، 40 دن تک ابن عبد الرحمن نے اپنا وقت غار میں گزارا، رات کو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ 40 دن بیتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل امین نے بتایا، یا رسول اللہ آپ کا وہ جو جوان خادم ہے، وہ جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں وہ کہاں گیا، کہاں گیا؟ آقا وہ جو آئے مومنوں کے آقا وہ وہاں چلا گیا ہے، ایک جنگل کے اندر۔ میرے آقا نے فاروق اعظم کو بلایا، سلمان فارسی کو بلایا، اور بلا کر کے کہا جاؤ اور جا کر فلاں جنگل میں فلاں غار کے اندر وہ جوان ہے، اس کو لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس چرواہے کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا اے چرواہے کیا تو نے سالبہ ابن عبد الرحمن ہمارے ساتھی کو دیکھا؟ اس نے کہا وہ کون ہے میں تو نہیں جانتا، البتہ ایک بندہ ہے جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اور اس کا حال یہ ہے وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو وہ جنگل میں نکلتا ہے، اور جنگل کا سناٹا اس کی آواز کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور پورا جنگل اس کے رونے سے گونجنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے کیا ہو گیا، مولا میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، میں ہر دکھ اٹھا سکتا ہوں، ہر صدمہ اٹھا سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب کا دل دکھ جائے میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان ابن عبد الرحمن مل گیا۔ چرواہے سے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا مجھے نہیں پتا کہاں ہے، رات کا انتظار کرو، جب رات ہوگی تو وہ آئے گا، اور جب رات ہوئی
दोनों इंतजार करने लगे और फिर उसके बाद अचानक जंगल का सन्नाटा किसी की आवाज की चीख से यूं टूटता है, मेरे अल्लाह ए रहमान और रहीम मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, और अगर बख्शिश नहीं तो मौला तू जो चाहे फैसला कर, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, उनका दिल टूटेगा, उनके दिल को तकलीफ होगी, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो गए, फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए, सलमान फारसी रोने लगे और दोनों गए, जाकर के देखा तो यकीनन वो सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान थे, लिपटा लिया, फारूक आजम से लिपट गए, कहा इब्न अब्दुर्रहमान क्या हाल कर रखा है, चलो चलो तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं, चलो आका बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर, जैसे ही फारूक आजम ने कहा चलो तुम्हें आका बुला रहे हैं, इब्न अब्दुर्रहमान कहते हैं क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे आका को नहीं हो गई, मेरे सरकार को मेरे गुनाह की खबर नहीं हो गई। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। फारूक आजम ने कहा इब्न अब्दुर्रहमान मुझे नहीं पता हुजूर को क्या खबर हुई, मुझे नहीं पता, हुजूर ने हुक्म दिया सलमान को और मुझे, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो चलो हुजूर बुला रहे हैं। क्या हाल बना रखा है, 40 दिन से तुम गार में पड़े हो, न सोना है, न खाना है, न पीना है, न किसी से मिलना जुलना है, एक ना करदा गुनाह का एहसास किसी आशिक को इतना बेचैन करता है। ऐ आशिकाने रसूल कहलाने वालों, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, बताओ गंदी फिल्में देखकर कभी एहसास हुआ कि हम गंदी फिल्म देख रहे, हुजूर के दिल पे क्या गुजर रही होगी, हम सूद के धंधे कर रहे, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी, हम नमाजों को तर्क कर रहे, हुजूर की आंखों की ठंडक को छोड़ दिया, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी, हमने आंखों को आवारा कर दिया, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी, कभी सोचा, कभी गौर किया? अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही। बल्कि मैं एक बात कहता हूं, कभी गुनाह करने को दिल चाहे तो सोच लेना, ताइफ की वादियों के पत्थर नबी के जिस्म को जख्मी करते थे और हमारे गुनाहों के नश्तर नबी के दिल को जख्मी करते। बताओ ताइफ वाले बड़े जालिम थे या हम बड़े जालिम हैं? दुश्मन तो होता ही ये तकलीफ पहुंचाने के लिए, क्या आशिक भी तकलीफ पहुंचाते? गुनाह करने से पहले एहसास गुनाह कर लिया होता। जिस रसूल ने अपनी उम्मत से इतना प्यार किया, आज वो उम्मत रसूलुल्लाह को फरामोश कर गई। ये मेरी माएं और बहनें मौजूद है, अगर तुम्हें उनसे पूछता हूं मेरी बहनों, जब तुम अजान के वक्त भी सीरियल की आवाज कम नहीं करती होगी तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम ब्यूटी पार्लरों में जाकर के अपने चेहरे पर नामहरम के हाथों से जो है वो मेकअप करवाती होगी तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? अरे जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी, उस मजहब की औरतें ब्यूटी पार्लर तक कैसे जा सकती है? जिस मजहब ने बाप की कब्र पर जाने की औरत को इजाजत नहीं दी पर्दे की वजह से, वो औरतें वलीमे में बेपर्दा कैसे जा सकती है? अपने बालों को खुला करके वलीमों में कैसे जा सकती है? और ए मुसलमानों, तुम्हें भी गैरत नहीं आती? तुम्हारी बीबियां, बेटियां, बहनें बेपर्दा वलीमों में सबके सामने खड़ी है, तुम्हें गैरत नहीं आई? आज कहते हो हमारी दुआ कबूल नहीं होती, क्यों नहीं होती? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शबे मेराज मैंने जन्नत के दरवाजे पर एक इबारत लिखी हुई देखी, उस पे लिखा था जन्नत दय्यूसों पर हराम कर दी गई, जन्नत दय्यूसों पर हराम कर दी गई। सहाबा ने पूछा हुजूर दय्यूस कौन है? फरमाया जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे, उस घर के मर्द मना न करे बेहयाई पर, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना दुआएं कबूल करता है, ना फर्ज कबूल करता है, ना नफल कबूल करता है। अल्लाह ने उन पर जन्नत भी हराम की, जन्नत की खुशबू भी हराम की। आज हमारे घर में है पर्दे का माहौल, आज तो पाकिस्तानी सीरियलों के तर्ज पर हमारे यहाँ शादियां हो रही है, स्टेज के ऊपर जैसे पीर साहब और हमें कुर्सी पर बैठे हुए, इसी तरीके से अब ये बिदअत भी सामने आई कि अल्लाह अकबर, एक ही कुर्सी पर सबको बिठाया जाता है और उसके बाद
दूल्हे के दोस्त तो दुल्हन से आकर मुसाफा भी करते हैं और कहीं तो सिर्फ मुसाफा होता है, कहीं तो गले भी मिला जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस मजहब ने चचा के बेटे चचाजाद भाई से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने मामूजाद भाई से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने खालाजाद भाई पर से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने मस्जिद के इमाम से पर्दा फर्ज किया था, जिस मजहब ने मुत्तकी पीरो मुर्शिद से पर्दा फर्ज किया था, हत्ता के रसूलुल्लाह के सामने पर्दे के हुक्म के बाद औरतें बेपर्दा नहीं आ सकती थी। आज उस मजहब के मानने वाली बेटियां शादी के मौके पर दूल्हे के दोस्तों से हाथ मिला रही है। गैरत कहां चली, गैरत कहां मर गई? मुसलमानों, यूं ही बर्बादियां नहीं आती, यूं ही तबाहियां नहीं होती, बल्कि तबाही और बर्बादी गुनाह की वजह से। जहां गुनाह है वहां फना है। मुसलमान एक जिंदा कौम थी, मुसलमान एक ताबिंदा कौम थी, मुसलमान अपने नाखूने तदबीर से कौम की तकदीरों को संवारने का काम करने वाली कौम थी। मुसलमानों का हाल ये था, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में जी और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमान वो था जिसके दरवाजे पर दुनिया की सारी कौमें कासे गदाई लेकर इल्म हुनर की खैरात मांगा करती थी। मुसलमान वो कौम थी जिसके दरवाजे पर लोग दौलत की भीख मांगने भी आते थे और लोग माल की भीख मांगने भी आते थे, लोग इज्जत भी मांगने आते थे, लोग सरबत भी मांगने आते थे, लोग इक्तिदार भी मांगने आते थे, लोग जिंदगी भी मांगने आते थे, लोग तहजीब भी मांगने आते थे, लोग तमद्दुन भी मांगने आते थे। कल्चर लोगों को सिखाने वाली कौम का नाम कौम मुस्लिम है, अंदाजे जिंदगी सिखाने वाली कौम का नाम कौम मुस्लिम है। लोगों को कलम पकड़ने का शऊर नहीं था, कलम पकड़ने का शऊर जिसने दिया है उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। अंदाजे जिंदगी जिसने सिखाया है उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। जहां बीनी और जहां बानी का अंदाज जिसने कौमों को अता किया है उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि जर्रों को चीर करके उनके सीने को कुंदन बनाने का काम जिस कौम ने किया है उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। साइंसी उलूम के इंकिशाफात को दुनिया के सामने जिसने पेश किया है उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। ये वो कौम है, अल्लाह अकबर, जिस कौम की हालत को देखकर कहने वाले ने कहा है अल्लाह अल्लाह। दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। मुसलमानों, अपनी अजमत को पहचानो, तुम वो हो जिसके दरवाजे पर कासे गदाई लेकर तहजीब और तमद्दुन की भीख मांगी गई है, सरबत और इज्जत की खैरात मांगी गई है। अल्लाह अकबर। तुमने दुनिया के इंसानों को जिंदगी गुजारने का सलीका अता किया है, बल्कि अल्लाह अकबर, अगर आज कोई अपनी बेटी का माथा चूमता है तो बेटियों की इज्जत करने का शऊर भी कौमों को तुमने अता किया है। अल्लाह अकबर। वरना तुमसे पहले तो बेटियां जिंदा दफन की जाती थी। अगर आज कोई अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और प्यार से पेश आ रहा है तो अल्लाह अकबर, ये सलीका भी तुमने अता किया है। जब अल्लाह अकबर शौहर की चिता पर बीवी को, बेवा को जिंदा जलाया जाता था, उस वक्त 2 मर्तबा बेवा होने वाली खदीजा को हमारे नबी ने उम्मुल मोमिनीन बना करके अल्लाह अकबर लोगों को बताया कि यहाँ बेवाओं को मनूस नहीं समझा जाता, बल्कि अल्लाह अकबर बेवा को बल्कि एक बार नहीं 2 मर्तबा बेवा होने वाली खातून को पूरी कायनात के मोमिनीन की माँ बना दिया जाता है। अल्लाह अकबर। वो कौम जिसने 1000 साल से ज्यादा
اس دنیا پر حکومت کی ہے، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا ہے، وہ قوم روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے، وہ قوم علمی معیار کے اعتبار سے اللہ اکبر ذلیل اور رذیل کام کرنے والی دنیا کے ان لوگوں سے بھی زیادہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائیں غربت کی چکی میں وہ قوم پس رہی ہے جس نے 1000 سال سے زیادہ کائنات پر حکومت کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن اس کی وجہ بیان کرتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، یعنی اللہ پاک کسی قوم سے اس وقت تک نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ یعنی اللہ نعمت دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ شہرت دیتا ہے، اللہ حکومت دیتا ہے، اللہ ثروت دیتا ہے، اللہ طاقت دیتا ہے، اللہ قوت دیتا ہے، وہ تو دینے ہی والا ہے، دینے کے اس کو انداز آتے ہیں، لیکن جب لینے والے اللہ کی نعمتوں کو لے کر اس کا مس یوز کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس نعمت کو چھین لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں، میری قوم کے جوانوں مجھے بتائیں، اللہ اکبر، اللہ نے مسلمانوں کو کتنا نوازا تھا۔ ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ یمن کی سرزمین سے ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر کے چلتا ہے اور یمن سے وہ مدینہ منورہ تک آتا ہے اور کوئی غریب تلاش کرتا ہے تاکہ اسے زکوٰۃ دی جا سکے، مگر یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک 1 مہینے کی مسافت ہے، اتنی دور تک کہ کوئی غریب نظر نہیں آتا، کوئی بھکاری نظر نہیں آتا، کوئی مسکین نظر نہیں آتا، کوئی فقیر نظر نہیں آتا مسلمانوں میں کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ سنہری دور پشت زمین نے، چشم فلک نے دیکھا ہے کہ قوم مسلم کے اندر یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک کوئی ایسا بندہ نہ تھا کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ یہ حالات آپ پر گزر چکے ہیں، مگر افسوس آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ ماشاءاللہ بھیک کا کٹورا ہے، خیرات مانگ رہے ہیں، بلکہ آج پوری دنیا کے اندر سگنلوں پر اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو برقع پہن کر مسلمانوں کی بیٹیاں مانگ رہی ہے۔ لاجوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی فروخت ہو رہا ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں فروخت ہو رہی ہے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں، اللہ اکبر، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ دن کیوں ہوئے؟ بلکہ آپ کو بتاؤں، آج بکریاں اتنی قتل نہیں کی جاتی۔ دیکھو بکریوں کا ضرورت کے تحت ذبح کرنا اور ہے، اور بکریوں کو عذرائے مزاح قتل کرنا اور ہے۔ میں اس معنی میں عرض کر رہا ہوں، آج بکریاں اتنی قتل نہیں ہوتی جتنا تمہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فلسطین کی سرزمین ہو یا کوئی اور شرق غرب کی سرزمین ہو، اللہ اللہ، آپ کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، آپ کے خون کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا تھا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں ویرانہ ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے۔ آپ کہیں گے پہلے ہمارے پاس دولت تھی، ثروت تھی، عزت تھی، عروج تھا، ترقی تھی، کامیابی تھی، کامرانی تھی، اور آج ذلت ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تمہارے باپ داداؤں کے ہاتھ کے نیچے جو غلامی کیا کرتے تھے، آج وہ تمہیں آنکھیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے تم رات کے وقت تہجد پڑھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے مصلی پر آنسو بہاتے تھے، اور اب تم رات کے آخری حصے میں نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتے ہو۔ فرق یہ ہے، پہلے آپ کی آنکھیں جاگتی ضرور تھی،
اگر درست کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ کوئی بات نہیں، کر سکتے ہو تو کر دو۔ آواز بڑھا دو جہاں تک سیٹی نہ مارے جی آواز بڑھا دو اس کی، تھوڑا سا قریب سے اصل تھوڑا میں آواز بڑھائیے جہاں تک سیٹی نہ مارے، آواز بڑھا دیجیے اس کا اور گونج پیدا کیجیے، تھوڑا سا آواز بڑھائیے۔ درود شریف پڑھنے آپ لوگ، اللہم صلی اللہ علیہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا کہ اگر پورا مجمع پڑھے گا تو 1 سیکنڈ میں ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں جی گے۔ بے شک۔ سب مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا وسلم و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اگر درود پڑھنا جانتے ہیں تو ایسا پڑھیں کہ محفل گونج جائے درود شریف سے، سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ میں بہت طویل گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں، آپ دھیان سے توجہ سے سن لیں۔ آپ سننا چاہتے ہیں بات کو تو ذرا ایک مرتبہ اور سب مل کر، ہاتھ بھی پورے نہیں اٹھے، سب سننا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو ذرا بلند آواز سے درود پڑھیں، میرے کان تک کم سے کم پہنچے آواز، سب مل کے درود شریف۔ اللہم صلی اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ عرض کیا کر رہا تھا، توجہ سے سنیے۔ ہم کہتے ہیں کہ 1000 سال تک ہم نے دنیا پہ حکومت کی، مالدار ہم تھے، عزت دار ہم تھے، صاحب ثروت ہم تھے، لوگ ہمارے دروازوں پر کھڑے تھے۔ کب تک؟ جب تک کہ ہمارا جوان رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں مصلی بچھا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتا تھا۔ یہ آنکھیں خدا کے خوف سے بہتی تھی، ان آنکھوں میں خدا کے خوف سے آنسو آتے تھے۔ اس وقت تک عزت تمہارے پاس تھی، طاقت تمہارے پاس تھی، ثروت تمہارے پاس تھی، دولت تمہارے پاس تھی۔ یہ آنکھیں آج بھی رو رہی ہے، مگر اللہ کے خوف سے نہیں، بلکہ فلم کے اندر ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رو رہی ہے۔ یہ آنکھیں غزلیں سن کر کے رو رہی ہے، یہ آنکھیں سیریلوں کے اندر جذباتی مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے۔ جب تک یہ آنکھیں گناہوں پر روتی تھی، ان آنکھوں میں اتنی چمک تھی، دنیا میں کوئی مائی کا لاڈ نہیں تھا جو ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکے۔ جب تک خدا کے خوف سے آنکھیں روتی رہی، اس وقت تک تمہاری آنکھوں میں کوئی آنکھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ جب تک یہ آنکھیں اب گندی فلمیں اور زنا کی فلمیں دیکھ رہی ہے تو یہ آنکھیں کچلی جا رہی ہے، یہ سر کچلا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر گناہ اولاد پیمبر بھی کرے تو قدرت اس کو بھی سزا دیتی ہے۔ جی میرا اللہ بڑا غیور ہے، غیور، وہ بہت غیرت والا ہے۔ اولاد پیمبر کو بھی اس کے گناہ کی سزا قدرت دیا کرتی ہے، ورنہ کیا بات ہے قرآن میں جو قصص موجود ہے، کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہفتے کا دن شکار کرنے والی قوم کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا؟ کیا قرآن میں نہیں لکھا ہے؟ جنہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ سنیچر کے دن تم شکار نہیں کر سکتے۔ ہم کو کسی دن بھی منع نہیں کیا، ان کو منع کیا سنیچر کو نہیں کرنا۔ انہوں نے ہیلے بہانے سے کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو سور اور بندر بنایا اور 3 دن کے اندر اندر ان کو مار ڈالا۔ تو جن کو اللہ نے سور اور بندر بنایا تھا وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے پتہ ہے؟ اولاد پیمبر تھے، اولاد پیمبر۔ قرآن نے یہی تو ہمیں سکھایا، قرآن نے یہی تو ہمیں بتایا۔ اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو قدرت اس کو سور اور بندر کی شکل دیتی ہے۔ اگر چشتی اور قادری کی نسبت لے کر کے کوئی سود کھائے تو کیا قدرت اس کو سزا نہیں دے گی؟
پیغمبر کی نسبت اعلیٰ ہے یا چشتیت اور ہم قادریت اور چشتیت کے مخالف نہیں ہیں، ہم خود قادری بھی ہیں چشتی بھی ہیں۔ جی ماشاءاللہ، آئیے بیٹھ جائیے، ہو جائے گا بولنے دیجیے حضرت، ڈسٹرب مت۔ جی درود شریف پڑھ، اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ جو قوم کو درود پڑھنے کا شعور نہ ہو اس قوم کو کیا کہا جائے؟ جب درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ایسے پڑھو کہ پورا مجمع گونج جائے۔ پڑھیے درود شریف۔ صلی اللہ علیہ النبی المی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی گفتگو کرنے آیا ہوں، تھوڑی دیر ہی سن لیں۔ جو جہاں بیٹھے ہیں بیٹھنے دے، جو کھڑا ہے کھڑے رہنے دے، جو بات کرنے آئے اس کو آپس میں بات ہی کر لینے دے، جو شور کرنے آئے اس کو شور کر لینے دے۔ مقصد یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے آیا ہے اس کو اپنا مقصد پورا کر لینے دیں، اور اگر آپ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے واعظ و نصیحت سننے آئے ہیں تو آپ واعظ و نصیحت سن لیں۔ اگر ایک بندہ بھی میری بات سن لے اور اگر وہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کے صدقے میری بھی نجات اور آپ کی بھی نجات ہے۔ تو میں عرض کروں کچھ، اب تو بیچ میں آپ کچھ نہیں کریں گے، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ النبی المی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں میرے لیے مسئلہ یہ ہے، آپ برا نہیں مانیں کہ بیچ میں کوئی آپ بات کرتے ہو نا تو میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کبھی عرفانی روحانی حقانی تقریر دیکھی ہی نہیں، اس کو نہیں دیکھا، اس لیے میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔ جیسا ماحول ہوتا ہے، قدرت جو کہلوا دیتی ہے، بس اس ماحول کے مطابق ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ تو جب ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے تو مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے، غور فرمائیں۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں قادری سلسلے میں، چشتی سلسلے میں، نقشبندی سلسلے میں، سہروردی سلسلے میں کپڑا پکڑ کے مرید ہو گیا، اب میں چاہے جو کروں پیر کی نسبت مجھے بچا لے گی۔ لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اولاد پیغمبر نے اگر گناہ کیا اور قدرت کے غضب کو چیلنج کیا تو قدرت کتنی غیور ہے۔ میں فیوز و برکات کا منکر قطعاً نہیں، پیران اعظام کے فیوز برکات سب پر ہمارا یقین ہے، بلکہ جو انکار کرتے ہیں ہم ان کو جواب دیتے ہیں، یوٹیوب پر ہمارے جوابات موجود ہیں۔ لیکن یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر قدرت نے منع کیا سنیچر کے دن کے شکار کے لیے اور انہوں نے ہیلے سے شکار کیا تو اللہ نے یہ نہ دیکھا کہ اولاد پیغمبر ہے؟ اور پھر ایک اہم بات، اہل منبر کی توجہ اس لیے کہ اگر میں غلط کہوں تو میری اصلاح کریں گے، وہ ضرور اصلاح کریں گے، کیونکہ منبر والوں کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے زیادہ اہل علم بھی ہیں، اہل تقوی بھی ہیں، لیکن صرف ان کی توجہ دعا کے لیے چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، وہ جو اولاد پیغمبر تھے ان کو آل نبی کسی جلسے کے ناظم نے نہیں بنایا تھا، ان کو اولاد پیغمبر اللہ نے کہا تھا۔ جسے اللہ اولاد پیغمبر بھی کہے، اولاد پیغمبر بھی کہے، آل نبی بھی کہے، اور اس کے بعد صرف سنیچر کے دن کے شکار کی وجہ سے ان کے چہروں کو سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے، کیا قرآن کے یہ قصص ہمیں پکار پکار کر کے آواز دے کر کے ہمارے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ رہے ہیں؟ جب اولاد پیغمبر
सूअर और बंदर की शक्ल में बनाई जा सकती है गुनाह की वजह से, तो बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूं कि जिस वक्त हजरत फारूक आजम ने कहा कि सालिबा चलो हुजूर बुला रहे हैं, आका बुला रहे हैं, तो सालिबा ने कहा हुजूर को मेरे गुनाह की खबर तो नहीं हो गई? कहा मुझे कोई खबर नहीं, तुम चलो। कहा उमर एक एहसान करो, उमर एक एहसान करो। क्या? हुजूर की बारगाह में मैं ऐसे नहीं आ पाऊंगा। जरा ध्यान से सुनना, क्या कह रहे इब्ने अब्दुल रहमान, क्या कह रहे इब्ने अब्दुल रहमान, क्या कह रहे? मैं हुजूर की बारगाह में ऐसे नहीं आ पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं आने की। हुजूर को मुंह क्या दिखाऊंगा, आका को मुंह क्या दिखाऊंगा कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया और हुजूर के सामने मुंह लेके क्या? भाई वो गुनाह नहीं है, ना करता जुर्म का एहसास कितना तड़पा रहा है। मुसलमानों, जब हमारे यहाँ जलसों में तकरीर करने वाले मुकर्रिर साहब कहते हैं कब्र में हुजूर का दीदार होगा, तो हमारी पब्लिक नारा लगाती है, लगाना भी चाहिए, कहते हैं हम कब्र में हुजूर को देखेंगे। कभी ये एहसास हुआ ये काला मुंह लेकर जिसने पाप ही पाप किए हैं, जिसने सैकड़ों मर्तबा दाढ़ी मुंडा करके गटरों में फिकवाई है, जिसने इन आंखों से औरतों को, गंदी फिल्मों को बार बार देखा है, इन नापाक और गंदी आंखों से वो जलवे जहां आ रहा कैसे देख सकेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कब्र में वो आए और आने के बाद उन्होंने हमें देखा मीनुल कादरी है, और अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो वक्त ना दिखाए, वो हालात ना दिखाए कि चेहरा फेर कर कहे ओ झूठे, तू इश्क मुझसे करता था और बाल हीरो की तरह रखता था, इश्क मुझसे करता था, कपड़े हीरो की तरह पहनता था, इश्क का दावा मुझसे करता था, गंदी फिल्में देखता था। अगर अल्लाह ना करे मुंह फेर ले और मुंह फेर करके कब्र से चले जाए, सोचो कौन बचे? किसको दुहाई दोगे, किसको मदद के लिए पुकारोगे? अरे वहां तो माँ बाप की भी नहीं चलनी, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। जी सस्ते में आशिक रसूल बनने वालों, इश्क मुस्तफा इतनी सस्ती चीज नहीं है। अरे जब लैला का आशिक बनना सस्ता न हुआ तो महबूबे खुदा का आशिक बनना इतना सस्ता है कि नात खां को 10 रुपए की नोट दे करके हमारा नाम आशिकों की फहरिस्त में आएगा। नात खानों को कीमती से कीमती तोहफे दो, लेकिन इतना याद रखना, नात सुनना, तकरीर सुनना, सलातो सलाम पढ़ना अलामत इश्क तो है, हकीकत इश्क नहीं है। जुलूस में शिरकत करना मिलादुन नबी के अलामत इश्क तो है, हकीकत इश्क नहीं है। हकीकत क्या है? मैदान अमल। अगर इश्क इतना आसान होता तो अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता। चच्चा का कलेजा इश्क के मैदान में चबाया जा रहा है। इश्क इतना आसान होता, 18 साल के कड़ियल बेटे अली अकबर का जनाजा 56 साल का बाप न उठाता। 6 महीने के नन्हे के हलक में जो तीर घुसा था और बाप के बाजुओं को चीर रहा था, इतना आसान। इमाम हुसैन को इतनी आजमाइश से गुजारा जाता है मंजिल इश्क में, और हमें चंद नारों पर आशिक बनने की जो है वो सनद मिल जाए, इतना आसान नहीं। मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। अगर वाकई किसी से इश्क किया होता तो पता चलता, जब अपने जैसे से इश्क आसान नहीं, तो जो अपने जैसा नहीं, जो कहे अय्युकुम मिस्ली, मैं तुम्हारी तरह हूं, तुम में कौन मेरी तरह है, जो हमारी मिस्ल है उससे इश्क आसान नहीं, तो जो हमारी मिस्ल नहीं है उससे इश्क आसान कैसे हो सकता?
اور جس کو عشق ہو جائے واقعی ہو جائے پھر اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہوتا. وہ اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ پھر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے اور تلووں کے نیچے کعبے کی چھت نظر آتا ہے. عشق وہ منزل ہے, وہ منزل ہے عشق. تو بہرحال ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں ایسے نہیں آ سکوں گا, حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا, مجھے لے کے چلو. بلایا ہے نا حضور نے, ضرور آؤں گا, لیکن ایسے نہیں ہے. جب حضور نماز کی حالت میں ہوں گے تب مجھے لے کے چلنا, میں حالت نماز میں حضور سے ملاقات کر لوں گا. انتظار ہونے لگا نماز کا. دونوں سہارا دے کر ابن عبد الرحمن کو لے گئے. حضور نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں. جیسے ہی نماز شروع کی ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے, حضور کی قرأت کی آواز ان کے کانوں میں آئی. حضور کی آواز کی وجہ سے ایسا لرزہ طاری ہوا, چیخ مارا, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. نماز پوری ہوئی تو سرکار نے کیا فرمایا, ہائے ہائے ہائے. کہتے ہیں میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ کیا کہا؟ میرا جو پیا کو بھائے اختر, وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہے پیا, وہ راگنی اچھی نہیں. جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے. لوگ کہیں ہم حضور کہیں, حضور کہہ رہے میرا ثعلبہ کدھر ہے. جب ایسا عشق ہوتا ہے تو حضور بھی میرا کہہ کر کے سند عطا کرتے ہیں. فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے, اس کی ہمت نہیں ہے سامنا کرنے کی. آقا نے کہا چلو اس کو حوصلہ دیتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کا ہاتھ پکڑا, بے ہوشی کی ہاتھ. حضور علیہ السلام کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے اور بہت خوشبودار, ایسے خوشبودار کہ صبح جو مصافحہ کرتے شام تک ان کے ہاتھ مہکتے رہتے, اور ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے ان کے ہاتھ. یہ حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے. ٹھنڈے, خوشبودار اور نرم. حضور نے جیسے ہی ہاتھ پکڑا ٹھنڈک پا کر آنکھیں کھول دی. پہلا سوال, آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا, آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ سرکار نے کہا ثعلبہ کیا حال ہے؟ اس کی حضور میرے جسم میں خون نہیں ہے, پورے جسم میں چونٹیاں دوڑ رہی ہے, مجھ سے گناہ ہی ایسا ہو گیا. حالانکہ وہ گناہ نہ تھا, احساس ہے, گناہ نہ تھا لیکن احساس ہے, احساس. حضور مجھ سے گناہ ایسا ہو گیا کہ میرے پورے جسم میں اب چونٹیاں دوڑتی ہے, خون نہیں دوڑتا. آقا نے کہا اے ثعلبہ میں تجھے ایک آیت ایسی پڑھا دوں کہ اگر کوئی اس آیت کو ایک بار پڑھ لے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے. وہ آیت پڑھو, میں تمہیں پڑھاتا ہوں. آئیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے, میں بھی آپ سب کو پڑھا دیتا ہوں, میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھ لیں. سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا پڑھو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آقا نے فرمایا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اسے بخش دیتا ہے. کہا ثعلبہ اللہ نے تمہیں بخش دیا. عرض کرتے مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے, آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ سرکار نے میں لے جاؤ اس کو گھر پہنچا دو. گھر گئے, 8 دن ہوئے, مسجد نہیں آ پائے. سرکار نے میں سلمان میرا ثعلبہ کیسا ہے؟ کہا حضور وہ جیے گا نہیں, ایسا لگتا ہے وہ مر جائے گا, اس کا انتقال ہو جائے گا. نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, بس ایک ہی بات کرتا ہے حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہوئی نا, حضور ناراض تو نہیں ہوئی نا, ایک ہی دھن ہے اس کو. سرکار نے وہاں چلو آج چلتے ہیں, اور چل کر آج اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اس سے ناراض نہیں ہیں. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. ان کی ابرو نہیں, ان کی زلفیں نہیں, رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کی ابرو نہیں, دو قبلوں کی یکجائی ہے. اور اسی زمین پر آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اللہ اکبر. کا چلو آج چل کر بتا دیتے ہیں ہم اس سے ناراض نہیں ہیں. اور گئے, جا کر ثعلبہ کے بستر پہ بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد ثعلبہ کا سر اٹھایا, اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے. انداز دل ربانہ, دلوں کو جیتنے کے انداز, دلوں کو خوش کرنے کے انداز. کوئی ان سے سیکھے, تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا. اللہ اکبر.
کوئی ایسا نہیں وہ جس کا دل توڑے، کوئی ایسا نہیں وہ جس کی آس توڑے، ہر ایک کو خوش کرتے ہیں، بلکہ ایسا خوش کرتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یار نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ سرکار